السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دعوت دین کا کام شروع فرمایا، سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام فرمایا، بڑوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول فرمایا، یا پھر میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول فرمایا۔ رفتہ رفتہ اس دعوت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لوگ حضور کی دعوت کو سنتے سمجھتے، پھر اس کے بعد حضور کی دعوت کو قبول فرماتے، اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اب بڑھتی گئی۔ ایک لازمی چیز ہے کہ جب کوئی نئی بات، نئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے متعلق معلومات نہیں ہوتی، اس کی معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں، اس کی معلومات کو سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز لوگوں کے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو دین سکھانے، دین سمجھانے، اللہ کے احکام بتلانے کے لیے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا مکان آپ استعمال فرماتے تھے، اور ان کا گھر اس وقت میں اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان۔ جو کوئی بھی مسلمان ہوتا، حضور ایک وقت طے فرما دیتے، اس وقت میں حضور اس مکان میں تشریف رکھتے، لوگ آتے، اپنے کچھ سوالات، اپنے کچھ ڈاؤٹس، اپنا کچھ اعتراض اگر ہوتا سمجھنے سے متعلق یا کچھ سیکھنے سے متعلق، حضور سے سوال کرتے، حضور ان کو جواب دے کر مطمئن فرماتے۔ مکۃ المکرمہ میں نبوت اور رسالت کے ملنے کے 13 سال کے عرصے تک یہ مکان مسلمانوں کے لیے اسلامی درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ دین سمجھنا، دین سیکھنا، کسی کو دین کے متعلق معلومات حاصل کروانا، وہ اسی مکان سے ہوتا تھا۔ نئے اسلام قبول کرنے والے بھی وہیں رہتے،
اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بھی وہاں جا کر تعلیم اور تعلم میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قبول اسلام کے لیے حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور اسی مکان میں تھے، دار ارقم میں حضور صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، دستک لگائی دروازے پر، اندر سے جھانک کر کے لوگوں نے دیکھا کہ کون؟ کہا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ دروازہ کھول کر ان کو یہیں نمٹا دیتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، خیر کے ارادے سے اگر آئے ہیں آنے دو، اور اگر ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت بھی حضور دار ارقم میں تشریف فرما تھے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ 13 سال مکے کی زندگی گزری، اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ وہ تھے جن کے گھر بن گئے، کچھ صحابہ وہ تھے جن کو لوگوں نے اپنی جائیداد اپنے گھروں میں سے حصہ دے دیا، لیکن کچھ اور غریب صحابہ بھی تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے اور مسجد نبوی سے قریب میں ایک چبوترا بنایا گیا جس کا نام تھا صفہ۔ اب جتنے وہ صحابہ جن کے گھروں کا کوئی انتظام نہیں ہوا، جن کے سروں پر کوئی چھت نہیں تھی، اور جو دین سیکھنے کے لیے حضور سے ملنے کے لیے یا دین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہ اسی صفہ چبوترے پر رہتے تھے، وہیں ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے آغاز ہی سے دین سیکھنے، دین سکھانے کے لیے دینی درس گاہوں کا قیام حضور کے دور سے چلا آ رہا۔ مکۃ المکرمہ میں دار ارقم صحابہ کے لیے پہلا مدرسہ تھا، اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو صحابہ کے لیے صفہ چبوترا یہ دوسرا مدرسہ تھا، اور دونوں کا کام یہ تھا کہ جو دین سیکھنے کے لیے آئے، دین سمجھنے کے لیے آئے، دین معلوم کرنے کے لیے آئے، ان مقامات سے ان کو دین سکھایا جاتا، دین سمجھایا جاتا تھا۔ مدارس کا وجود اسلام کے وجود کے ساتھ ہے۔ مدرسہ اسلام کے لیے یوں سمجھو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ حضور نے مکۃ المکرمہ میں اپنی دعوت کے آغاز کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اس دینی درسگاہ کو قائم کرنے کا کام فرمایا، اور ادھر مدینہ آپ تشریف لائے ہیں، صفہ چبوترا آپ نے بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ دین سیکھنے والے آتے رہیں گے، یہاں سے دین سیکھ کر جائیں گے اور پھر علاقوں میں جا کر کے کام کریں گے۔ یہ مقصد اصلی ہے مدارس کا۔ مدرسہ ہماری شناخت ہے، مدرسہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، مدرسہ مسلمانوں کے لیے دین سیکھنے کا وہ ایسا پاک اور بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مدارس سے مسلمانوں کی شناخت باقی ہے۔ ہمارے دکن کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان، اس کا آغاز کا جو لفظ ہے وہ میم ہے۔ مسلمان، اس کے آغاز کا لفظ میم ہے۔ فرمایا یہ ایک میم والے کو 3 میموں سے جڑ کر رہنا ہے، ایک میم والے کو 3 میم والوں سے جڑ کر رہنا ہے۔ مسلمان کو جڑ کر رہنا ہے مسجد سے،
مسلمان کو جڑ کر رہنا ہے مسجد سے، مسلمان کو جڑ کر رہنا ہے مدرسے سے، اور مسلمان کو جڑ کر رہنا ہے مولوی سے۔ اس لیے کہ مسجد بھی دین کے سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، مدرسہ بھی دین کے سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، اور مولوی بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی جانب سے جو اس نے قرآن و سنت پڑھا ہے دین سکھاتا ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک نئی چیز شروع کی گئی ہے، نیا عمل شروع کیا گیا ہے، حکومت کی جانب سے مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے۔ اللہ جانے کیا مقصد ہے مدارس کے سروے کا۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدارس کے سروے کے ذریعے سے جو غیر منظور شدہ مدارس ہیں اس کو ختم کرنا۔ میرے بزرگوں ایک چیز سمجھنا، اندلس اسلامی سلطنت کا ایک نمایاں مقام رہا ہے۔ 850 سال مسلمانوں نے اس علاقے میں حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 850 سال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 850 سال کا جو عرصہ ہے کوئی معمولی عرصہ نہیں، بہت لمبا عرصہ ہے، اور اس لمبے عرصے میں مسلمانوں کی اس علاقے میں حکومت کا رہنا، مسلمانوں کے اس علاقے کے اندر اثر و رسوخ کا رہنا، ان کے اقتدار کا رہنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب یہودیوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے یہ چاہا کہ اندلس سے مسلمانوں کا اور دین کا صفایا کیا جائے، تو پھر ان لوگوں نے سب سے پہلے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا، مسلمانوں کا جو قلبی تعلق ہوتا ہے علماء اکرام سے، مسلمانوں کا جو دلی جذبہ دین کے جاننے والوں سے جڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے علماء اور عوام کے درمیان میں ایک بڑی دیوار حائل کر دی، اور علماء سے متعلق عوام کو بدظن کر دیا کہ یہ دین کے رکھوالے نہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یہ دین کے سچے طور پر پہنچانے والے پیغام رساں نہیں ہیں۔ کئی ایسی چیزیں اس وقت میں ایجاد کی گئی اور اس وقت میں نئی پیدا کی گئی جس سے عوام نے علماء سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ عوام کو کوئی سروکار نہیں رہا کہ بھئی علماء کا کیا مقام ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، اور ہمیں علماء کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک طرف عوام علماء سے کٹ گئی، اور دوسرا کام اندلس میں یہ کیا، جتنے مدارس اور جتنی مساجد تھیں ان مدارس اور مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، بت خانوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ جن مساجد سے اذان کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھیں، جن مدارس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں گھوڑوں کو لے جا کر کے باندھ دیا گیا، استبل بنا دیے گئے، مساجد ویران ہو گئیں، مدارس ویران ہو گئے، علماء کا عوام سے تعلق ختم ہوا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ چند سالوں میں عیسائیت اور یہودیت اتنی عام ہو گئی کہ اب سر عام کوئی آدمی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ وہ علاقے ہیں جہاں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں صاحب ہدایہ پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے ہیں، حدیث کی، فقہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ان علاقوں کے اندر پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن جب عوام کا علماء سے رابطہ ختم ہوا، مساجد اور مدارس کو ویران کیا گیا، تو پھر حال یہ ہوا کہ مسلمان رہتے پر اپنی نسلوں کو مسلمان بنانا مشکل ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مقام پر لکھا ہے،
کہ اندلس کے جب ایسے حالات بنے، اسلام اور مسلمانوں کا بالکل نام و نشان ختم کر دیا گیا، ایک عالم دین وہاں موجود تھے جو دن بھر یہودیوں اور عیسائیوں کی نگرانی میں اپنے کھیت کا کام کر لیا کرتے تھے، اور پھر اپنے کھیت سے ایک سرنگ بنائی، ایک تہخانہ بنایا، اور اس تہخانے میں کئی نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک 2-3 وہاں پر بچے تھے جن کی ہر ضرورت کا انتظام وہاں کر دیا گیا، ہر ضرورت کا انتظام، کھانے کا، رہنے کا، ہر چیز کا جو انسانی ضرورت کے لیے پیش آتی ہے، ساری ضروریات کا انتظام کیا گیا۔ رات جب سارا علاقہ سونے میں مصروف ہو جاتا، وہ عالم دین اس تہخانے کے اندر جا کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اس تہخانے میں جا کر اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس وقت ہمارے ملک کا اور ہمارے علاقے کا حال یہ ہے کہ ہم کھل کر کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم دین اور قرآن سکھائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بزرگوں کہ مدارس کا وجود مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، مدارس کا وجود مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مدارس کا وجود یوں سمجھیے کہ دین کی بقا اور حفاظت کے لیے ایک ایسا لازمی حصہ ہے کہ اگر مدارس ہیں تو ہمارا اور ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی گارنٹی ہے، لیکن اگر مدارس نہ ہو تو پھر ہمارے اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی پالیسی کے نام پر ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جا رہا ہے جہاں سے مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند دن قبل یا چند مہینے قبل کسی کتاب کے اندر، سوشل کی کتاب کے اندر ایک چیپٹر آیا، اور اس چیپٹر کے اندر یہ لکھا گیا کہ فلاں عید، ہم اس عید میں یہ کام کرتے ہیں، دسہرا، دیوالی، ہم اس عید میں یہ کام کرتے ہیں، اور رمضان، وہ لوگ اس عید میں یہ کام کرتے ہیں۔ آپ صرف ضمیر کا فرق سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے بہت بڑا زہر دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اپنے متعلق کہا کہ ہم، یعنی یہ کام ہم سب کا ہے، اور وہ لوگ اس دن یہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ بڑا ہنگامہ ہوا پبلشر سے متعلق، تو پھر اس نے بعد میں معذرت کی اور اس کو ختم کیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب زہر گھولا جا رہا، اور پھر ادھر مساجد سے متعلق، مدارس سے متعلق ایک نئے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ملک سے مسلمانوں کو اور اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بزرگوں، ہماری بحیثیت مسلمان ہونے کی یہ ذمہ داری کہ ان مساجد کی حفاظت، ان مدارس کی حفاظت ہمارے لیے اس وقت میں فرض عین کا درجہ ہے، فرض عین کا درجہ ہے، اور اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کو مکاتب کے اندر تبدیل کرنا علاقے کے با اثر لوگوں کی یہ پہلی ذمہ داری ہے اس وقت۔ آپ اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے جو اس وقت میں بلوغت کے قریب تک پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، لیکن ان کو نہ قرآن پڑھنا آ رہا ہے، نہ ان کو اپنے عبادات سے متعلق کوئی آگہی ہے، نہ اس کو نماز کی رکعات کا علم ہے، نماز کے چھوٹنے پر نماز کو مکمل کس طریقے سے کیا جائے یہ اس کو علم نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں،
اللہ کے جو گھر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد سے ہی سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ مساجد حضور کے دور میں پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، مساجد حضور کے دور میں اسمبلی بھی تھا مسلمانوں کا، مساجد حضور کے دور میں مسلمانوں کے لیے تعلیم گاہ بھی تھا، مساجد حضور کے دور میں عدالت بھی تھی، فیصلہ ہونے کی جگہ بھی تھی۔ آج ہم نے مسجدوں کو صرف خاص کر دیا ہے کہ صاحب نماز کے واسطے مسجد ہے، جنازے کے واسطے مسجد ہے اور نکاح وغیرہ کے واسطے مسجد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے وہ ایکٹیویٹی کوئی ہماری کسی مسجد میں عموماً دیکھنے میں نہیں آتی، اور آتی ہے تو الا ماشاءاللہ چند مساجد ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اس وقت میں کہ ملک کے قانون میں جو اس وقت مدارس کے ساتھ سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ہر مسجد کو مکتب کی شکل دیں، اپنی اولاد کو خواہی نہ خواہی زبردستی ہی صحیح مساجد بھیجیں، اور ان کے لیے پڑھنے کا، قرآن کے سیکھنے کا، دین کے سیکھنے کا ذریعہ ہم بنائیں لازمی طور پر۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنی اولاد کے لیے ویلڈ فرنش مکان بنا کر جاؤ گے، لاکھوں کروڑوں روپیوں کا بینک بیلنس تم ان کے نام پر رکھ کر جاؤ گے، کروڑ روپے کی زمین جائیداد ان کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو ولد صالح نہیں بنایا، نیک اولاد نہیں بنایا، یہ سارا سب کچھ چھوڑنے کے باوجود کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ جس اولاد کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جوانی قربان کر دی، اپنی ہڈیوں کا گودا نکال کر ان کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، اگر تم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو تم نے اگر قرآن اور حدیث سے واقف نہیں کروایا، اور اگر تم نے ان کو ولد صالح نہیں بنایا، سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تمہارا جنازہ تمہاری اولاد کے سامنے پڑا ہوگا، اور وہ اولاد اس جنازے کو پڑھانے کے لائق نہیں ہوگی، اور پڑھانا دور کی بات ہے، جنازہ پڑھتے وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہوگی۔ کبھی زاویے سے غور کر کے دیکھو کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیا دینا چاہیے۔ ہمارے اطراف اور اکناف کے علاقے گانجے اور افیم کے اندر مبتلا ہیں، فحاشیت اور عریانیت اور جسم فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، میں بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان اور علاقے کے بااثر لوگوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں سے اپنے علاقوں کو پاک صاف کیا جائے۔ قریب میں رہنے والے علاقے ہیں، گانجے اور افیم کے اندر نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، کئی ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں سے فحشکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو ہم بھی اس کے جواب دیں۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عذاب نازل فرماتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ علاقے کے اندر کتنے نیک ہیں اور کتنے بد ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو ساروں پر یکبارگی آتا ہے، ایک ساتھ آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے میرے بزرگوں، اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہماری ہے مساجد کو مکاتب کے اندر تبدیل کرنا، مساجد کے اندر بچوں کے دینی تعلیم کا معقول اور بہترین انتظام کرنا۔ اور یہ بات غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجدوں کے اندر اگر تعلیم ہو رہی ہے فری آف کاسٹ پڑھاؤ آپ، غلط ہے یہ بات، تصور غلط ہے، اس بات کا تصور غلط ہے۔ آپ اپنے بچے کو چوتھی اور پانچویں جماعت کا ٹیوشن پڑھاتے ہو اور اس کے لیے آپ لازماً یہ معلوم کرتے ہو کہ فیس کتنی ہے، کتنی دینا ہے ہمیں، دین سکھانے کے لیے کوئی فیس دینے کو تیار نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے لڑکے نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ حفظ کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ ان کے بچے نے حفظ یاد کر لی اور جا کر کے اپنے والد سے کہا کہ ابا مجھے آج استاد صاحب نے سورۃ فاتحہ حفظ یاد کروا دی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے جھوم اٹھے اور 1000 اشرفیاں ایک تھیلی میں ڈال کر استاد کو خود جا کر کے اپنے ہاتھوں سے پیش کی، کہا آپ نے میرے بچے کو جو تحفہ دیا ہے اور جو آپ نے میرے بچے کے اندر قرآن کی اس سورت کو یاد کرنے کی قابلیت پیدا کی ہے، اس تحفے کے آگے یہ 1000 دینار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج ہماری جان چلی جاتی ہے مسجد میں قرآن پڑھانے والے کو کچھ دینے کے نام پر، جان نکل جاتی ہے۔ نہیں عربی فری میں پڑھانا، یہ تصور غلط ہے میرے بزرگوں، یاد رکھنا۔ اور خدا کی قسم یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دین کو ہلکے میں لینے ہی کا نتیجہ ہے آج علاقوں میں کئی بچے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، جن کو نماز کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کل میدان محشر میں یہ بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ باپ ویلڈ فرنش مکان چھوڑ کر نہیں گیا، یہ نہیں کہے گا کہ بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گیا، یہ نہیں کہے گا کہ زمین اور جائیداد میرے نام پر کر کے نہیں گیا، یہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے نماز نہیں سکھائی، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، یہ میرا باپ تھا جس نے مجھے دین کے ضروری مسائل نہیں بتائے۔ میرے بزرگوں کل میدان قیامت میں اس بیٹے کے ان سوالات کے جواب کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں جواب دینا ہے۔ اب غور کر کے دیکھو کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ غور کر کے دیکھو کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے سلسلے میں کتنے بیدار ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں، اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو میرے بزرگوں اب بھی وقت ہے۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اب بھی وقت ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ایک نظام بنائیے اور علاقے کی مساجد میں یہ بات چلائیے، بااثر اور ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہیں، مساجد کے کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر سر جوڑ کر کے بیٹھیں، آپس میں مشورہ کریں اور بڑے منظم طریقے سے مساجد میں قرآن کے پڑھانے کے حلقے قائم کیے جائیں، مکاتب قائم کیے جائیں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے تو کوئی آسمان سے جبرائیل نہیں اتر کے آنے والے ہیں قرآن سکھانے کے لیے۔ اگر ہم یہ فکر نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کر فکر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کے لیے کچھ خرچ ہوتا ہے، سعادت سمجھ کر کے خرچ کرو، سعادت سمجھ کر کے خرچ کرو، خوش بختی سمجھ کر کے خرچ کرو، اس لیے کہ دین کے نام پر لگنے والا جو پیسہ ہے وہ عند اللہ مقبول پیسہ ہے۔ دین کے نام پر لگنے والا جو پیسہ ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول پیسہ ہے، اچھا پیسہ ہے۔ یہی پیسہ کل میدان قیامت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن کے سامنے آئے گا، ذخیرہ بن کر سامنے آئے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اس وقت کہ اول جو مدارس ہیں، علاقے کے مدارس، دور جانے کی ضرورت نہیں، علاقے کے مدارس، ان مدارس کے تحفظ کی پوری ذمہ داری ہم لیں، اپنے لیے اپنا فریضہ سمجھ کر کے لیں۔ اور دوسرا کام، اپنے علاقوں کی ہر مسجد کو خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی ہو، اپنے علاقے کی ہر مسجد کو خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی کیوں نہ ہو، اس مسجد میں مکتب کے قائم کرنے کا لازمی نظم کریں، اساتذہ کا انتظام کریں، ان کے لیے معقول مشاہرہ متعین کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر میرے بزرگوں ان کے کم از کم دنیا نہ صحیح دین کی جو ہے معلومات کے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیں۔
اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں. اگر منظم طریقے سے کام ہوگا بہت اچھا کام ہوگا، بہترین کام ہوگا. اور اگر منظم کام نہیں ہوگا، 4 دن آئے اور پھر اس کے بعد چھٹی کر لی، تو ایسا نظام تو برسوں سے چلتا آ رہا ہے. ایسا نظام تو برسوں سے چلتا آ رہا ہے. اس لیے منظم طریقے سے کام کریں، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس خدمت کے لیے قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.